السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج مجھے شاپنگ کے لیے جانا تھا تو میں دانیہ کے روم میں آئی کہ میں اس کو اپنے ساتھ تیار کروں، لیکن یہ میڈم تو بہت مصروف نظر آ رہی ہیں۔ دانیہ نے تو مجھے صاف منع کر دیا کہ امی میں نہیں جا سکتی، سیٹرڈے یا سنڈے کا پلان کر لیں۔ خیر مجھے آج ہی کام تھا، ماسی جو ہے کام کر کے جا چکی ہے اور کچھ کرنے کے لیے فی الحال نہیں ہے، تو بس میں تیار ہو کے مارکیٹ کے لیے نکلوں گی۔ ساتھ میرے جا رہی ہیں میری سسٹر اور سوزو، ہم لوگ بازار جائیں گے، کچھ شاپنگ کرنی ہے۔ ویسے بھی سسٹر جو ہے وہ پنجاب جا رہی ہے تو اسے بھی کچھ شاپنگ کرنی ہے، مجھے بھی کچھ چیزیں خریدنی ہیں۔ تو بس اب ہم لوگ تیار ہو کر، میں نے ایک کیب منگوائی ہے، ہم لوگ بس اب بازار جائیں گے۔ یہاں سے بازار جو ہے ہم لوگوں کی صرف 15 یا 20 منٹ کی ڈرائیو پر ہے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ہم لوگ دوپہر میں بھی ابھی تقریباً دوپہر کے 12:30 بج رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ ہم لوگ 3 یا 4 بجے ہم لوگ واپس بھی آ جائیں گے۔ صرف 15 سے 20 منٹ کی ڈرائیو پر ہے ہمارے گھر سے دور۔ شاپنگ بھی چلتی رہے گی، وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، اور ساتھ ساتھ جو ہے میں ٹاپک پر آتی ہوں۔ آج میں جس ٹاپک پر بات کروں گی نا وہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہے، یقیناً آپ بھی سن کر انجوائے کریں گے۔ سفر جو ہے جاری ساری ہے اور میرا ٹاپک بھی۔ تو آج ہم بات کریں گے گھر آئے مہمانوں پر۔ ویسے تو مہمان اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، لیکن اگر بارش زیادہ ہو جائے یا آپ کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں جو پسماندہ علاقہ ہے تو یہی بارش آپ کے لیے رحمت نہیں بلکہ زحمت بن جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی کچھ مہمانوں کا حال ہوتا ہے کہ اگر وہ زیادہ دن کے لیے رکنے آ جائیں اور آپ کے حالات بھی اچھے نہ ہوں تو وہ مہمان بھی آپ کے لیے زحمت ہی بن جاتے ہیں۔ تو میں نے ایسے ہی کچھ مہمانوں کی آج لسٹ بنائی ہے جن کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ عموماً ہمارے گھروں میں آنے والے مہمان اسی طرح کے ہوتے ہیں، آپ یقیناً میری بات سے جو ہے اتفاق کریں گے۔ ہم لوگ جو ہے پہنچ گئے ہیں شاپنگ سینٹر آر جے مال۔ یہاں سے بس جو کچھ بھی ہمیں ضرورت کی چیزیں لینی ہیں، یہ 3 مالز ساتھ ساتھ ہیں، آر جے مال، سیما ملینیم اور سیما مال۔ اندر سے ہی رستہ ہے تو کچھ سامان یہاں سے لینا ہے، کچھ سیما مال سے لینا ہے۔ شاپنگ بھی چلتی رہے گی اور باتیں بھی ہوتی رہیں گی۔ میں بات کر رہی تھی آپ لوگوں کے ساتھ مہمانوں کی کہ میں نے ایک لسٹ بنائی ہے مہمانوں کی، تو میں ان مہمانوں کے بارے میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ جو سب سے پہلے نمبر پر آتے ہیں وہ ان مہمانوں کا نام میں نے رکھا ہے چھاپا مار مہمان۔ جی ہاں، بالکل صحیح سنا آپ نے، میں نے کہا چھاپا مار مہمان۔ یہ وہ مہمان ہوتے ہیں جو جدید سہولیات ہونے کے باوجود، مثلاً موبائل وغیرہ ہونے کے باوجود بھی آپ کو بغیر بتائے ایک دم گھر میں آ جاتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ عموماً اس وقت آتے ہیں اس دن آتے ہیں جس دن آپ کا گھر اچھا خاصا بکھرا ہوا ہو، آپ نے کوئی پرانا سا گھسا پیٹا ہوا سوٹ پہنا ہوا ہو اور آپ کا آرام کا ارادہ ہو۔ اصل میں ان کا صرف اور صرف مقصد، ان کے آنے کا مقصد صرف اور صرف آپ کو دوڑے لگوانا ہوتا ہے۔ نمبر 2 پر جو مہمان آتے ہیں ان مہمانوں کو میں کہتی ہوں بے وقت آنے والے مہمان۔ مہمانوں کی یہ قسم کھانے کے تقریباً 2 گھنٹے بعد آتی ہے۔ اس وقت نہ تو گھر میں کھانا بچا ہوتا ہے اور نہ ہی گھر میں فوری طور پر مرد حضرات موجود ہوتے ہیں کہ بازار سے فوراً کچھ منگوا لیا جائے۔ ایسے مہمانوں کے سامنے آپ اچھے خاصے ذلیل ہوتے ہیں، بندہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ اب ان کی کس طرح سے خاطر تواضع کی جائے، اور اگر ڈھکے چھپے لفظوں میں پوچھ لیا جائے کہ آپ کھانا کھائیں گے تو ایک دم بلا جھجک کہتے ہیں ہاں ہاں کیوں نہیں، کھانا کھائیں گے۔ تو ایسے مہمانوں کے سامنے ہماری اچھی خاصی ذلالت ہوتی ہے، اور یہ تقریباً ہر گھر کی کہانی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ میں اپنے گھر کی بات کر رہی ہوں، یہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ اچھا، نمبر 3 پر جو آتے ہیں مہمان ان کو کہتے ہیں تخریب کار مہمان۔ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ آج کا ٹاپک تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، آپ لوگوں کا بھی ایسے مہمانوں سے ضرور واسطہ پڑتا ہوگا۔ اچھا، یہ جو تخریب کار مہمان ہوتے ہیں یہ عموماً اپنے ساتھ اپنے شرارتی بچوں کو لے کر آتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو کچھ بھی کرنے سے منع بھی نہیں کرتے، مطلب بچوں کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں۔ ان بچوں کا بھی مقصد جو ہوتا ہے وہ میزبان کے گھر کی قیمتی چیزوں کو توڑنا ہوتا ہے، جبکہ میزبان کا آدھا خون خشک ہوا ہوتا ہے،
اور میزبان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کرے. وہ نہ تو بچوں کو ڈانٹ سکتے ہیں اور نہ ہی اس طرح سے اپنے گھر کا نقصان دیکھ کر برداشت کر سکتے ہیں. کبھی وہ مہمانوں کی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی بچوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ شاید یہ خود ہی اپنے بچوں کو روک لیں. لیکن ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے. مہمان جو ہیں بالکل اپنے بچوں کو باہر نہیں سمجھاتے. اچھا، چوتھے نمبر پر آتے ہیں بکرے کا گوشت کھانے والے مہمان. ان مہمانوں کو عموماً بڑا گوشت ڈاکٹروں نے منع کیا ہوا ہوتا ہے اور چکن ان کو پسند نہیں ہوتی، تو یہ بکرے کا گوشت کھانا پسند کرتے ہیں. اور کھانے کے عین درمیان میں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر اونچی سی آواز میں پوچھیں گے کہ یہ کون سا گوشت ہے. ایسے میں میزبان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا اور وہ صرف آئیں بائیں شاہی کرنے لگ جاتے ہیں. بندہ ان سے پوچھے کہ بھائی اگر اتنے سارے مسئلے ہیں تو آپ گھر میں بیٹھے رہو یا کسی کے گھر میں جا کر کھانا وغیرہ نہ کھاؤ. لیکن ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے جن کا مقصد ہوتا ہے صرف اور صرف دوسروں کو پریشان کرنا. اچھا، جو 5ویں نمبر پر مہمان آتے ہیں ان کو میں نے نام دیا ہے گرمیوں میں نمودار ہونے والے مہمان. یہ مہمان عموماً گرمیوں کی چھٹیوں میں آتے ہیں اور آتے ہی اس کمرے پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کمرے میں آپ کا اے سی لگا ہوا ہو، کیونکہ بقول مہمانوں کے ان کے بچے اے سی کے بغیر نہیں رہ سکتے. جبکہ یہی مہمان اپنے گھر میں اپنے بچوں کو پنکھا چلانے پر بھی 2-3 تھپڑ رسید کر دیتے ہیں. ان کو گھر سے بھگانے کے لیے عموماً بیچاری میزبان عورتیں ہی اپنا دماغ چلاتی ہیں اور وہ اپنے بچوں کی اچھی خاصی کٹ لگاتی ہیں اپنے مہمانوں کے سامنے، جس سے اکثر یہ مہمان ڈر کر بھاگ جاتے ہیں. یہ بہت پیاری اور کیوٹ سی چھوٹی چھوٹی پینوں والا پینے اور ہیئر ایسیسریز وغیرہ کا پورشن تھا، تو مجھے یہ سب کچھ چیزیں بہت اچھی لگ رہی تھی. اب بچے تو بڑے ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی یہ چیزیں جو ہوتی ہیں بہت زیادہ اٹریکٹیو لگتی ہیں. تو اچھا لگ رہا تھا. اس شاپ پر ہر طرح کی ورائٹی موجود تھی. چلیں، اب میں بات کر رہی ہوں نمبر 6 پر آنے والے مہمان. تو نمبر 6 پر جو مہمان آتے ہیں ان کو میں بیمار مہمان کا نام دوں گی. ان کی دوائی آپ کے گھر آتے ہی ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہ آپ کے کسی بچے کو بھیج کر میڈیکل اسٹور بھیج کر دوائی منگواتے ہیں بغیر پیسے دیے. کھانا بھی ان کو پرہیزی ہی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے عام پکے ہوئے کھانے بھی چٹ کر جاتے ہیں. بیماری صرف ان کا بہانہ ہوتا ہے. آپ لوگوں کو پریشان کرنا، ذلیل کرنا، میزبان کو ذلیل کرنا یا پریشان کرنا. یہ پرہیزی کھانے کے ساتھ ساتھ آپ کا جو عموماً آپ جو گھر میں بنا ہوا کھانا ہوتا ہے وہ بھی چٹ کر جاتے ہیں. نمبر 7 پر آتے ہیں صفائی چیک کرنے والے مہمان. مہمانوں کی یہ قسم تھوڑی سی خطرناک ہوتی ہے. یہ مہمان فضول میں آپ کے گھر کے دروازے کے پیچھے، آپ کے باتھ روموں میں، دیواروں پر اگر کوئی ایک آدھ جانلا نظر آ گیا ہے تو وہ کچن میں گھستے ہیں، تاک جھاک کرتے ہیں اور پھر صفائی پر ایک لمبا چوڑا فضول کا لیکچر دیتے ہیں اور ملازمین سے کام کرنے کے نئے نئے طریقے بھی آپ کو بتا کر جاتے ہیں. ان لوگوں کا بھی مقصد صرف اور صرف ذلیل کرنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. نمبر 8 پر آتے ہیں مانگنے والے مہمان. یہ بھی مہمانوں کی بڑی عجیب قسم ہوتی ہے. یہ آتے تو چھوٹے سے بیگ کے ساتھ ہیں آپ کے گھر، اور اگر ایک ہفتہ آپ کے گھر رک جائیں تو بہت بڑے سوٹ کیس کے ساتھ ان کی روانگی ہوتی ہے. ان کی نظر میں آپ کے گھر کی ہر چیز آپ کے لیے بیکار اور ان کے لیے کرامت ہوتی ہے. جو چیز انہیں چاہیے ہوتی ہے بے دھڑک بے خوف یہ مانگ لیتے ہیں اور آپ کے پاس وہ چیز دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا. آپ چاہ کر بھی انہیں منع نہیں کر سکتے. تو ان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے مانگ لینا کچھ بھی. یہ دیکھیں، بچیوں کے سوٹ ہیں، رومپرز ہیں، باڈی رومپرز ہیں، بچیوں کے فراکس وغیرہ. باقی یہ پورا جو ہے میک اپ کا پورشن ہے. مجھے تو یہاں سے ایسے کچھ بھی نہیں لینا تھا، لیکن سسٹر چونکہ پنجاب جا رہی ہیں تو انہیں کچھ چیزیں چاہیے تھیں. یہ دیکھیں اتنے خوبصورت جو ہیں بچوں کے بستر وغیرہ ہیں. اچھا، بڑے مالز میں جانے کا ایک مطلب یہ بھی مزہ آتا ہے کہ اگر آپ کو کچھ بھی نہیں لینا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں جو کہ مارکیٹ میں نئی نئی آئی ہوئی ہوتی ہیں. تو آپ نے اگر کچھ نہ بھی لینا ہو تو آپ صرف دیکھیں تو اس سے بھی آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے. نمبر 9 پر آتے ہیں. اچھا، میں نے 8 قسمیں بتا دی ہیں مہمانوں کی. اب نمبر 9 پر جو ان سے مہمان آتے ہیں یہ ہوتے ہیں جھوٹی امیدیں دلانے والے مہمان. یہ مہمان عموماً باہر کے ملکوں سے آتے ہیں یا اچھے خاصے بزنس مین ہوتے ہیں. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ خاندان بھر کے جوان بچوں کو
بہتر مستقبل کے خواب دکھا کر خوب ان سے خدمت کرواتے ہیں، اور بیچارے جوان بچے اور بچیاں بھی جو ہیں ان کے آگے پیچھے ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں کہ بس ہمارا مستقبل جو ہے انہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ان کی خوب خدمتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہوتا کیا ہے، خوب خدمتیں کروا کے یہ مہمان ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتے ہیں، اور پھر بعد میں ان کا جو ہے موبائل نمبر بھی جو ہوتا ہے سمجھ لیں کہ سوئچ آف ملتا ہے۔ یہ صرف اپنا مطلب نکالتے ہیں، اور مطلب نکلوا کے اور خوب خدمتیں کروا کے غائب ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے میں نے کچھ اس والی جو ہے شاپ سے میں نے اور میری سسٹر نے ہم لوگوں نے سوٹ خریدے تھے۔ اچھی ورائٹی آئی ہوئی تھی، اچھے سوٹ تھے۔ کچھ میں نے خریدے ہیں، کچھ سسٹر نے خریدے ہیں۔ خیر وہ میں آپ کو نہیں دکھاؤں گی، وہ میں آپ کو دکھاؤں گی جب اسٹچ ہو کر آ گئے تو پھر میں وہ آپ سے شیئر کروں گی۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں کو بھی ایسے مہمانوں سے واسطہ پڑتا ہوگا۔ میں نے تو آپ کے سامنے 8 یا 9 قسم کے مہمانوں کی قسمیں بتائی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب مہمانوں سے واسطہ پڑتا ہو۔ مجھے امید ہے آپ لوگ آج کی میری ویڈیو دیکھ کر خوب لطف اندوز ہوئے ہوں گے، اور ہر ایک کے دماغ میں یہ لگ رہا ہوگا کہ ہاں اس طرح کے مہمان ہمارے گھر میں بھی آتے ہیں، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے اور اس طرح سے ہوتا ہے۔ بہت کم جو ہوتے ہیں، بہت کم میزبان ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں اچھے مہمانوں سے واسطہ پڑے۔ تو ہر جگہ پر ہر طرح کے لوگ موجود ہیں۔ اسی کے ساتھ جو ہے میری جو ہے تقریباً شاپنگ بھی ہم لوگوں کی اینڈ پر ہے۔ یہاں سے صرف میری سسٹر کو جو تھی سلیپرز وغیرہ لینے تھی، چونکہ وہ پنجاب جا رہی ہیں، میں نے آپ کو بتایا، تو انہیں سلیپرز وغیرہ لینے تھے۔ تو بس اب ہم لوگوں کو تقریباً یہاں پہ 4 سے 5 گھنٹے ہو گئے ہیں شاپنگ کرتے ہوئے۔ سوزین کو جو ہے میں نے کیب کرنے کا بول دی ہے، اب جیسے ہی کیب آئے گی ہم لوگ اپنے گھر کی طرف جائیں گے۔ تو کل کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ میں گھر میں بناؤں گی کلب سینڈوچ، اس کی میں ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ بس دعا کریں کہ میں اچھے سے بنا سکوں کلب سینڈوچ۔ کھانے پینے کی آج کل میں ویڈیوز نہیں ڈال رہی، اس کی وجہ سے ہے کہ وہی ڈیلی روٹین کے کھانے وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہ میں نہیں ڈال رہی۔ آج بھی جو ہے میں گھر میں کھانا بنا کے تو پھر نکلی تھی، تو بس میرا پلان یہی تھا کہ مجھے یہ والی ویڈیو شاپنگ کرتے ہوئے مجھے ویڈیو بنانی تھی، تو اس لیے میں نے کھانے کی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کی۔ لیکن کل میں گھر پہ ہوں گی اور میں کل کلب سینڈوچ بناؤں گی۔ ہماری کیب آ گئی ہے، اسی کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیں، اب میں گھر کی طرف اب ہم لوگوں کی گھر کی طرف روانگی ہے۔ اللہ حافظ۔